معین الدین. شاعر عام طور پر جذبات میں لکھ جاتا ہے، زمین کو آسمان سے ملا دیتا ہے، رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے، کچھ بھی لکھ دے، کون روکے؟ شاعر کا قلم ہے. خواجہ معین الدین ایک صوفی شاعر ہیں جن کا تعلق اہل تسنن سے. 4 سطریں لکھی انہوں نے. لکھی ہو کیا پذیرائی ملی عالمی سطح پر. وہ بھی پڑھتے ہیں جو فارسی جانتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں جو فارسی نہیں جانتے. زباں زد خاص و عام ہے یہ ذکر. کیا آفاقی حیثیت اختیار کر گیا خواجہ معین الدین اجمیری کا. اگر آپ ایران چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، مسجدوں میں آپ کو یہ تحریر نظر آئے گی. اہل تشیع کے ہاں چلے جائیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، آپ کو یہ جملے نظر آئیں گے. امام بارگاہوں میں اشتہارات کے اوپر ناظم ممبر، پڑھنے والا، خطیب، ذاکر، کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ آواز اس کے کانوں سے نہ ٹکرائی ہو. کیا عجیب الفاظ ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ خواجہ معین الدین. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ افراد بھی ہیں روئے زمین پر جو حسین کو باغی کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں، یا آپ کے اقدام کو غلط اور نامناسب کہتے ہیں کہ حاکم وقت کے اور اولی الامر کے خلاف قیام کیا. لیکن آپ کیا تعارف کر رہے ہیں؟ شاہ. اور شاہ کہہ کے تسلی نہیں ہوئی، چونکہ شاہ کی شاہی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. اسی کا بادشاہ یعنی جس کی حکومت کبھی ختم نہ ہو، جس کی حکومت کو زوال نہ ہو. اگر آپ دنیا میں کسی حکمران کو بادشاہ کہتے ہیں تو یہ مجازن ہے. حقیقت میں اگر روئے زمین پہ کوئی بادشاہ ہے تو صرف حسین ہے، جس کی شاہی کو زوال نہیں. لیکن مسلسل اضراب کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. خواجہ معین الدین یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیندار کہہ دیجئے، مسلمان تحمل نہیں کر پائے گا. لیکن نہ، کیا تعارف ہے خواجہ معین الدین اجمیری کا دین است حسین. اے خواجہ معین الدین یہیں رک جائیے. جب دین کہہ دیا تو بہت بڑی بات کہہ دی. اب یہاں رکیں، آگے نہ بڑھیں. لیکن خواجہ اور آگے بڑھے. کیا کہا؟ دین پناہ است حسین، دین پناہ. ارے خواجہ معین الدین یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ کوئی دین ماننے کے لیے شاید تیار نہ ہو، آپ نے دین پناہ کہہ دیا. کیا یہ آپ کے جذبات اور احساسات کا نتیجہ ہے؟ کہاں سے سیکھا، کہاں سے سمجھا؟ تو خواجہ معین الدین کا جواب ہوگا کہ میں نے کردار رسول سے سمجھا ہے، میں نے سیرت رسول سے یہ استنباط کیا ہے کہ جب مسجد نبوی میں رسول دین کا بیان کر رہے ہیں تو دین کا بیان کسی صورت نہیں رک سکتا. لیکن جب دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے تو پھر دین پناہ کے احترام میں دین کے بیان کو رک جانا چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر. اب پیغمبر نے حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پر آگے کچھ دیر تو گریا کیا اور پھر خطبے کا موضوع بدل دیا. یا معاشر صحابی، اے میرے صحابہ، اعرفو، پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی. پہلے نسبی تعارف فرمایا جو کبھی شاید عرض کیا ہو، اس لیے میں نہیں بڑھوں گا. اب میں حسین ابن علی کی خصوصیات شخصیہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن پیغمبر کے جملے سے فرض کر دوں تاکہ بات تازہ ہو جائے. فرمایا اے صحابہ پہچانو یہ حسین ہے. کون حسین؟ ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا. یہ پہلا تعارف ہے. یہ حسین ہے جو اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، اکمل ہیں ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے. اب پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں. آج یہ جملہ جو میں نے خطبہ میں عرض کیا، کہا ان الحسین مصباح الہدا. میں نے کیوں اٹھایا حسین کو؟ میں نے کیوں خطبہ چھوڑا؟ کون آیا؟ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ. یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، کبھی نہ بجھنے والا چراغ، اور یہ حسین نجات کی کشتی ہے. خطبے